والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو پیغام ٹی وی کی ذوالحجہ ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. یہ وہ ایام چل رہے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کے سب سے افضل ترین ایام ہے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس بارے میں بات کی تھی. یہ وہ ایام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے. کتنے بابرکت ایام ہوں گے، کتنے محبوب ایام ہوں گے کہ جن دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب ہے کہ باقی دنوں میں عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس دن میں اللہ تعالیٰ کو عمل اتنے محبوب ہیں، اس کا ثواب اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ جاتا ہے. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم نے ایک مرتبہ پھر اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے اپنے معزز مہمانان گرامی کو. میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر سالم سیف صاحب. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں تعارف کرواتا چلوں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ مصنف ہیں، سیرت نگار ہیں، اور سیرت کے اندر ڈاکٹر صاحب کی بہت ہی گراں قدر خدمات ہیں. انہوں نے حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے جس میں سیرت کو بہت ہی آسان اور عام فہم انداز میں بچوں کے لیے اور خاص طور ان لوگوں کے لیے جو پہلی مرتبہ سیرت کو پڑھنا چاہ رہے ہیں ایک خاص کتاب لکھی ہے. تو میں ضرور ریکمینڈ کروں گا ناظرین کو، اور اس کتاب کے حوالے سے بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے. اسی کے ساتھ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ان کو پیغام ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں، آپ ان کو دیگر ٹی وی چینلز کی اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں. میری مراد جناب پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ایک مذہبی شخصیت ہیں، ایک سماجی شخصیت ہیں، عظیم شخصیت ہے. میں بہت مشکور ہوں دونوں مہمانان گرامی کا کہ انہوں نے اپنا خصوصی وقت عطا فرمایا. اپنے مہمانان گرامی کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. جی آپ کا شکریہ. گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور میں پہلا سوال پوچھنا چاہوں گا جو آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر سالم صاحب سے. سالم صاحب، یہ ایام بہت ہی بابرکت ایام ہیں، اور ان ایام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کے افضل ترین ایام ہیں. ان کو اتنا افضل کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، اور ان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یہ ایام بہت پسند ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان ایام کے اندر آپ نے اتنا اچھا پروگرام جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور لوگوں کی تعلیم اور تزکیہ کی خاطر ان تک علم حاصل کرنے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ جو ایام ہیں، ان ایام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ایام ہیں کہ ان کے اندر کوئی بھی نیک عمل جو کیا ہوا ہے باقی کسی اور دن کے اندر کیے ہوئے عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں، بعض ایسے کام ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. صحیح. یعنی رضا سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے پسند کا اور محبت کا. تو ان ایام کے اندر کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند ہیں باقی ایام کی نسبت. اب باقی ایام کے اندر پورے سال کے اندر بڑے بڑے مہینے ہیں. ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے جس کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اور رمضان کا مہینہ کتنا اہم مہینہ ہے کہ جس کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین اور سرکش جو ہیں وہ جن ان کو قید کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی سہولت ہوتی ہے، ان کی معافی ہوتی ہے. اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی ہر بات جو ہوتی ہے وہ وحی الہی کے تابع ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سورۃ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ ہماری طرف سے وحی ہوتی ہے، وہی آگے بیان کرتے ہیں. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینے، تمام ایام سے بڑھ کر ان 10 دنوں کے ایام کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان میں کوئی نیک عمل کریں گے تو ان کا باقی ایام کے اندر جب وہ تقابل کیا جائے گا تو ان اعمال سے ان ایام کے اندر کیے ہوئے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہے. اب ایام جو ہیں ان کے اندر 4 قسم کے کام جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ثابت ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی اور نیکی کا کام ہو وہ کر سکتے ہیں، لیکن 4 چیزوں کا بنیادی اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے. مختلف روایات کے اندر 4 الگ الگ قسم کے کاموں کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پہلے 9 دن ہوتے تھے نا، صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 پہلے روزے رکھا کرتے تھے ذوالحجہ کے.
اب یہاں سے تاسع اگر ہوتا ہے تو معلوم ہوتا صرف 9ویں کا ہے، صحیح۔ اور میں 9 ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کے پہلے 9 ایام میں متواتر روزے رکھنا۔ یہاں پہ 9 کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، تاسع نہیں کہا۔ جی اچھا، یہاں پر اس کے استدلال میں تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں سر اس کو آپ اور مزید کھول کے بیان کریں کہ 9 کس طرح سے اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ جو تاسع کا لفظ ہوتا ہے یہ گنتی اور عدد کے لیے آتا ہے، 1 2 3 کے، اس میں تاسع 9 کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو 9 ہے وہ دلالت کرتا ہے 1 سے لے کے 9 تک کے لیے تمام ایام کے اوپر وہ دلالت کہ آپ عربی زبان میں بتا دیں۔ جی جی اوکے، لغت کے اعتبار سے یہ دلالت کرتا ہے، اور اسی کو تمام جو ہے ائمہ نے اس کو اختیار کیا یہاں پہ لفظ 9 سے استدلال کرتے ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ان ایام کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھی ارشاد فرمایا اکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، تحمید، ان ایام کے اندر 3 کاموں کی تم نے کثرت کرنی ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ توحید کا جو ہے وہ تم نے تقرار کرنا ہے، اس کے ساتھ تکبیر ہے، تکبیر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، تحمید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ میں یہاں پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو پوری دنیا میں وہ ایک مقام دیا ہے کہ جو مدینہ کی ریاست کے اندر جو ان قربانی کے ایام، جن کو قربانی کے ایام کہا جاتا ہے، اس سے ایک مماثلت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مماثلت یہ ملتی ہے کہ ریاست مدینہ کے اندر قربانیاں گھروں کے اندر موجود ہوتی تھی، لیکن کچھ انتظامی وجوہات کی بنا پر جتنی اس وقت اسلامی ریاستیں ہیں ان کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہیں قربانی کے لیے ہو گئی ہیں، وہ عموماً گھروں کے اندر نہیں آتی۔ صحیح، بالکل۔ اسی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر ایک شعور اور ایک شوق ہوتا ہے۔ اب جس وقت ہم قربانی لینے کے لیے جائیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے جاتے جاتے پڑھ رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ کلمات کہہ رہے ہوں گے اور وہ شوق سے ہمارے ساتھ جا رہے ہوں گے، تو وہ ضرور ہم سے سوال کریں گے آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جب سے یہ دن شروع ہوئے ہیں آپ یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟ بازار میں جا رہے ہیں، گھر آتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو ایک چیز خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو قربانی کو سمجھتے تھے، اور آپ اس کو متواتر پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ کے پاس یہ موقع موجود ہوتا ہے کہ اب آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ لا الہ الا اللہ اصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اگر اس کی ترغیب دے رہے ہیں، اس کا حکم دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توحید تمام اعمال سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر جس وقت کہہ رہے ہیں تو اللہ کی کبریائی میں بھی توحید ہے کہ تکبر کی ممانعت ہے کسی مخلوق کے لیے، اور ایک واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو تکبر کر سکتی ہے، اور تکبر ہمارے لیے تو برا ہے لیکن اللہ کے لیے برا نہیں ہے۔ توحید اٹ سیلف قربانی کا فلسفہ ہے، قربانی کا جذبہ انسان کے اندر بیدار کرتا ہے، اور وہ آگے پھر چل کے ان دنوں کے اندر قربانی کے ایام بھی ہے اور قربانی کی فضیلت بھی ہے۔ ہم آگے اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ میں یہاں پہ شامل گفتگو کرنا چاہوں گا ہمارے ڈاکٹر باجوہ صاحب کو۔ باجوہ صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ ایک درجہ ہوتا ہے رضا کا اور ایک ہوتا ہے محبت کا، تو ان دنوں میں جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی باعث ہے، اس بارے میں ذرا روشنی کیجیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، نوازش، اور پھر پیغام کا شکریہ کہ آپ کو بطور میزبان کے ہمارے سامنے بیٹھنے کا یہ موقع جو دیا، تو ہمیں خوشی ہے کہ آپ یہاں میرے لیے بھی اعزاز ہم سے سوال کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم جو جواب دیں وہ دین کے مطابق ہو اور جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما دیں۔ بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، اور شاید ناظرین کو ہمارے چونکہ باہمی تعلق کا اندازہ نہیں، تو میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بولتے چلے جائیں جس طرح سے جامعیت کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے سوال کی، لیکن چونکہ ایک مہمان کا ایک سلسلہ ہے۔ دیکھیے، جیسے آپ نے خود ہی اس روایت کا ایک حصہ رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام دنیا کے ایام سے، یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی وقت ہے اس میں جو سب سے اہم وقت ہے یا سب سے محبوب وقت ہے اللہ کے ہاں، وہ یہ 10 دن ہیں۔ اب ان 10 دنوں میں جیسے ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے تھے، تو اس میں تسبیح و تحمید، تکبیر، تحلیل، ان کی جو اہمیت اور فضیلت بیان کر رہے تھے۔ ان 10 دنوں میں اور کیا ہے خاص، اکٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں حج کا دن بھی آ رہا ہے، یعنی اکیلا اگر یوم عرفہ ہی اس کو ان 10 دنوں میں شامل ہے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ مجھے امید ہے، گمان ہے میرا کہ ایک روزہ رکھنے سے اللہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے، پچھلے اور اگلے دونوں پچھلا سال بھی جو آپ نے گزارا ہے،
اور ان ایڈوانس بھی جو اگلا سال آپ گزارنے والے ہیں، اس آنے والے سال میں متوقع جو آپ سے خامیاں اور کوتاہیاں ہونے والی ہیں وہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ حالانکہ دوسری جگہ پہ جو ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ العمرۃ کفارۃ لما بینہما، عمرہ کرنے سے لے کے عمرہ تک جو ہے وہ آدمی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جو جزا اور بدلہ ہے وہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں یوم عرفہ کا دن بھی آ رہا ہے، اکیلا یوم عرفہ ہی ہوتا اور ایک دن کا روزہ رکھنا ہی یہ جو حدیث ہے اس کے مطابق ہوتا کہ نویں کا روزہ رکھا جائے اور اس سے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یوم عرفہ اور پھر یوم عرفہ کے دن جو اللہ تعالیٰ اعلان کر کے جتنے عرفہ کے دن کے عرفات کے میدان میں تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، ماں سوائے وہ جو آدمی جس کے پاس حلال مال نہ ہو یا حلال سے نہیں گیا اور جو وہاں جا کے بھی ان چیزوں سے نہیں بچ سکا جن سے بچنے کا حکم تھا، باقی سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ تو ایک اکیلے عرفہ کے دن کی وجہ سے ہی ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت دوسرے تمام دنوں سے افضل تھی، لیکن خاص طور پہ کہا کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ ان کے برابر کچھ نہیں، بلکہ ایک جو روایت ہے بڑی معروف اسی میں کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی عمل بھی ان کے برابر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کوئی عمل بھی ان کے برابر نہیں، کچھ بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ جہاد پھر جہاد، تو آپ نے کہا ہاں جہاد بھی اس کے برابر نہیں، الا یہ کہ حتیٰ افر وجہہ فی التراب، حتیٰ کہ ایک بندے کا جو چہرہ ہے وہ زمین میں مٹی میں خاک آلود ہو جائے، یعنی شہادت پا جائے، تو پھر اس کے برابر ہے ان ایام کے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ شہادت تو بہت عظیم عمل تھا، کیا بات ہے، اس میں انسان اپنی جان سے گزرتا ہے اور اپنے تمام تر اخلاص کے ساتھ گزرے تو پھر کامیاب ہوگا۔ اگر کہیں ذرا سی بھی کھوٹ ہو گئی تو وہ روایت ہمارے سامنے موجود ہے کہ شہید ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ہاں جو ہے یہ اس کی تکذیب کی جائے گی کہ تو جھوٹا ہے، تو ہمارے لیے اپنی جان قربان کر کے نہیں آیا۔ گویا وہ شہید جو اخلاص کے ساتھ میدان جنگ میں آیا، اللہ کے لیے آیا اور شہادت کا درجہ اور مرتبہ پا گیا، اس کا عمل اور ان 10 ایام میں کیے جانے والے یہ نیکی کے عمل جو بڑی معمولی، بظاہر معمولی ان امانوں میں آسان ہیں، مشقت کوئی نہیں۔ آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ جا رہے ہیں، ان کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا جاتا، لوگ ان دنوں میں نیک کام کرنے کی زیادہ ترغیب نہ خود کرتے ہیں نہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، تو اتنے مبارک ایام جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ فرما رہے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ شیخ صاحب نے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس دن کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیتے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ وہ متواتر 9 دنوں کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو فضیلت کس کو ملے گی، جو صرف یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا یا جو تسلسل کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہوگا 9، اس کے حصے میں یہ فضیلت آئے گی؟ بڑا ہی اہم سوال کیا، اور اس وقت 2 3 4 سالوں سے یہ سوال جو ہے وہ بڑا ہی عام ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا سا ایک آپ کو بریف انٹروڈکشن دے دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب جو اسلاف کے مابین کسی مسئلے کے اندر کوئی اختلاف واقع ہو جائے تو اس میں ایک مجتہد کی ایک رائے ہوتی ہے، صحیح، اور رائے دلائل کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان دلائل میں وہ اپنے رائے کی دلائل بھی دیتا ہے اور دوسرے کی رائے کی تغلید کے اوپر بھی دلائل دیتا ہے۔ لیکن جب وہ مسئلہ جو ہے وہ معتبر ہو جاتا ہے، یعنی دونوں طرف کبار علماء موجود ہوتے ہیں اور بڑے مجتہد علماء ہوتے ہیں، تو ضرور ہو سکتا ہے قیامت کے دن نکلے گا تو ایک ہی مسئلہ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم ثم اخطا فلہ اجر، کہ اگر کوئی ایک اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرتا ہے اس کو 2 اجر ملیں گے اس صورت میں اگر اس کا اجتہاد درست ہو گیا، اور اگر غلط ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ وہ محروم ہوگا اور اس کو گناہ ہوگا، اس نے کہیں لوگوں کو گمراہ کر دیا، نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فلاح اجر، اس کو ایک اجر ملے گا نیت کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے بھی، اس کے اخلاص، اس کی محنت، وہ درجہ اجتہاد پہ فائز ہے، ہر عامی کے لیے تو یہ نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس کے اندر 2 آراء جو ہیں وہ ہمارے جو اس زمانے کے علماء ہیں، کبار علماء ہیں، ان میں پائی جاتی ہیں۔ وہ پہلی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے لفظ ہیں سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، تو اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ جو یوم عرفہ ہے تو اس کے روزے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے گمان کیا اور خیال کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اب یہ روزہ کس تاریخ کو آ رہا ہے؟ وہ 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں لوگ اکٹھے ہوں گے، تو اسی کا اعتبار کرتے ہوئے، مکان کا اعتبار کرتے ہوئے، جگہ کا اعتبار کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولا ہے، اور اب کسی بھی جگہ کے اوپر پوری دنیا میں اسی کا اعتبار کیا جائے گا کہ کس دن لوگ عرفہ کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ایک رائے ہے۔ اچھا، اس کے
چاہے وہاں پر 9 اور کسی دوسرے ملک میں 8 ہو یا کسی ملک میں بھی کوئی بھی تاریخ ہو تو وہ اس کے متعلق ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ جس کو ہم اختیار کرتے ہیں اور یہ زیادہ مضبوط ہمیں لگتی ہے اور راجح محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے علماء جب اس رائے کو اختیار کریں تو ہم ان کو باطل کہنا شروع کر دیں. یہ جو اختلاف ہے اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، تو آداب اس کے یہی ہیں، کیونکہ یہ سب سے پہلی ضروری چیز ہے علم حاصل کرنا، اور علم کی جو آگے اس کا نشر کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، وہ بھی آداب اس کے الگ موجود ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو سوائے تنقید اور نفرت کے کچھ نہیں ہوگا. دوسری جو رائے ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، جو ہمارے نزدیک راجح بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یوم عرفہ جو ہے وہ تاریخ کے اعتبار سے آتا ہے. مثلا میں آپ کو اس کی 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے دلیل اس کی کہ اگر چاند نظر نہ آتا تو ایک دن جو پچھلے مہینے کا تھا وہ ذوالقعدہ کا وہ بڑھ جاتا، تو پھر 9 تاریخ کے مطابق یوم عرفہ آتا. مثال کے طور پر اگر 29 کو چاند نظر آ گیا ہے تو اس ترتیب کے مطابق یوم عرفہ جو ہے وہ 9 تاریخ کو بن رہا ہے. اور اگر وہ چاند نہ نظر آتا تو پھر کیا کرتے ہم 30 دن ہو جاتے، تو اس کا مطلب پھر یوم عرفہ بھی ایک دن آگے بڑھ جاتا. تو یوم عرفہ جو جگہ ہے جہاں لوگوں نے حاجیوں نے اکٹھے ہونا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مغفرت فرما دیتے ہیں حدیث کے مطابق، اس دن کا اعتبار تاریخ کے مطابق ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ کے علم میں ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مقام کی اس دن کی فضیلت یہ زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ مکان کے اعتبار سے ہے جہاں پر حاجی جمع ہو رہے ہیں. حاجی جمع ہو رہے ہیں، لیکن وہ مکان ہوتا کس وقت ہے جو تاریخ بنیاد ہوتی ہے اس کے پیچھے. یعنی اس کے پیچھے ہوتی تو تاریخ 9 ذوالحجہ کو جمع ہونا ہے. صحیح. یعنی تاریخ جو ہے وہ بنیاد ہے. میں اس کی ایک مثال، تھوڑی سی مثال دینے لگا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین، ان کے بعد تبع تابعین ہیں، اتباع تبع تابعین ہیں، یہ پھیل گئے پوری دنیا کے اندر، پھیلتے جا رہے ہیں اور صدیاں کے صدیاں گزر گئیں. اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جب چلے جاتے تھے تو اس علاقے کی تاریخ کا ان کو علم تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا تاریخ ہے، کیونکہ ذرائع ابلاغ اتنے زیادہ سریع تو نہیں ہوتے تھے. تو وہاں کے لوگوں کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ یوم عرفہ کیا ہے؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کچھ برے صغیر کے اندر آئے، 24 کے قریب آئے، کچھ وہاں پہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ ان کے زمانے میں آذربائیجان، وہ صاحب مجھے یہاں پر بریک پہ جانا ہے، تو بریک کے بعد ہم دوبارہ یہاں سے یہ بات کو کنٹینیو کریں گے. اور باجوہ صاحب ماشاءاللہ ان کے تاثرات سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی آپ کے موقف کے ساتھ ہی وہ بھی ایگری کرتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں ہمارا اتفاق ہو گیا ہے. جی باجوہ صاحب ایسے ہی ہے، ذکر کرنے کے بعد اتفاق ہو سکتا ہے. جی ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. پیغام ٹی وی کی خصوصی ذی الحجہ ٹرانسمیشن میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، پچھلے 1.5-2 سال سے پوری دنیا میں جو پینڈیمک کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں ایک بہت مایوسی چھائی ہوئی ہے. پہلے جہاں پر مسلمان ان دنوں میں حج کی تیاریاں کر رہے ہوتے تھے، حج کے لیے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے تھے، حج کا شوق مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا تھا، تیاریاں ہوتی تھی، جوش و خروش ہوتا تھا، وہ ہمیں پچھلے 1.5-2 سال سے ماند نظر آ رہا ہے. اس سال بھی سعودی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ حج تو کروائیں گے، لیکن حج صرف و صرف وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، جو مقیمین ہیں، جو سعودی ہیں، ان کو صرف اس بات کی اجازت ہوگی. تو آپ سب لوگوں کی دل کی ترجمانی کرنے کے لیے دیار حرم سے اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں محترم جناب عبدالمالک مجاہد صاحب. عبدالمالک مجاہد صاحب ہمارے پیغام ٹی وی کے سرپرست بھی ہیں، ہمارے پیغام ٹی وی کے روح رواں بھی ہیں، اور آپ ان کو پیغام ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ یہ عرصہ دراز سے سعودی عرب کی سرزمین پہ وہاں پر مقیم ہے، وہاں کے حالات کو، وہاں کے منظر کو بخوبی جانتے ہیں. السلام علیکم مجاہد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجاہد صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں.
بہت شکریہ عبید الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت نوازش جیسا برسہ دراز ہو گیا، پہلے جب یہاں پر سفر کا تعطل کا شکار نہیں تھا سفر، تو آپ سے وہاں پر حرم کی سرزمین پر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ابھی آپ ماشاءاللہ سرزمین حرم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ یہاں پر پاکستان میں موجود لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی دل کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر حج کے حوالے سے؟ ذرا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ عبید الرحمان صاحب، حج جو ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ 5واں اسلام کا جو انتہائی اہم رکن ہے وہ حج کا ہے، اور دنیا بھر کا کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا، ضعیف سے ضعیف ایمان رکھنے والا، ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کے اوپر، انسانیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار احسانات ہیں، ان میں ایک احسان حج کی صورت میں بھی ہے۔ بلا شکر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کورونا کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو کے رہ گئے ہیں۔ عبید الرحمان صاحب، میں ایک منظر کو کبھی نہیں بھولا اپنی زندگی میں۔ میں نے بڑی زندگی میں مناظر دیکھے، پوری دنیا میں سفر کیے۔ آج سے کئی سال پرانی بات ہے، میں چائنا میں تھا، تو ایئرپورٹ کے اوپر وہ حج کا موسم تھا، تو مجھے یاد ہے کہ حجاج کرام چائنیز حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو یقین جانیے کہ ایئرپورٹ کے اوپر وہ منظر، سبحان وہ اللہ، الحمدللہ بوڑھے باپے، عورتیں، اور میں ایک ایک کے پاس جاتا اور ان سے جا کے پوچھتا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو، وہ منظر، وہ محبت۔ اور جیسا ہم بھی وہاں پہ دیکھتے تھے کہ ذی القعدہ کے 15ویں تاریخ سے ہی جوک در جوک حاجی آنا شروع ہو جاتے تھے، بسیں کی بسیں بھر کے، فلائٹوں کی فلائٹیں بھر کے حاجی ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہوتے تھے۔ وہ میں شفیق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس لونج کے اندر اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اذان دی، اور پھر ہم نے وہاں پہ الحمدللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ منظر میں کبھی نہیں بھولا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر جو آواز دی تھی، اس آواز کے نتیجے میں پوری دنیا کے مسلمان الحمدللہ۔ سعودی عرب کے اندر جیسے ہی یہ حج کا موسم شروع ہوتا ہے، ایک ظاہری بات ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے جنہوں نے حج نہیں کیا ہوا۔ تو آج کل صورتحال چونکہ کورونا کی وجہ سے، لیکن پھر بھی الحمدللہ 60,000 خوش قسمت انسان ہیں جو کہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں جو زیادہ تعداد ہیں وہ غیر ملکیوں کی ہیں۔ صحیح، یعنی ماشاءاللہ میرے کتنے ہی جاننے والے دوست ہیں، فیملیز ہیں جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے حج کے لیے جا رہے ہیں، اور سعودی حکومت نے بلا شبہ اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے کہ SOPs کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، اس کا اہتمام کیا جائے، باقاعدہ سوشل ڈسٹینس رکھا جائے۔ یہاں پر تو آج بھی مساجد کے اندر الحمدللہ 1.5 میٹر کے فاصلہ کم از کم ہوتا ہے۔ تو بیت اللہ شریف کی اسپیشل طور پر جو ہے وہ صفائی کی جا رہی ہے، سینیٹائز کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں کے اندر جو حج پہ جا رہے ہیں ان کے اندر ایک غیر معمولی جوش و خروش ہے۔ یہ جو جمعہ آنے والا ہے، اس جمعے پر الحمدللہ یہاں ریاض سے بسیں جا رہی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے حج جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا۔ اور اس میں جو اہتمام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی نیشنلٹیز ہیں، ان تمام نیشنلٹیز کے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ حج بیت اللہ تمام نیشنلٹیز سے آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پر مقیم ہیں سعودی عرب کے اندر کسی ویزے یا اقامے کی صورت کے اندر؟ جی، تمام نیشنلٹیز سے آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پر مقیم ہیں کسی اقامے یا ویزے کی صورت میں؟ جی ہاں، جی ہاں۔ یعنی کہ اس صورت میں بھی سعودی حکومت نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ پورے عالم اسلام کی ترجمانی ہو، چاہے وہ وہی لوگ ہیں جو سعودیہ میں رہ رہے ہیں، لیکن پورے عالم اسلام کی حج میں ترجمانی ضرور ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ایک ایسا حج ہوگا بفضل تعالیٰ جس میں پوری دنیا کے مسلمان، یعنی ہر ملک کے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے حج میں شریک ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ بلا شبہ مجاہد صاحب، جہاں پر حج ایک بہت ہے، جی شفیق،
بلا شبہ جہاں پر حج ایک بہت افضل عمل ہے اور اس کے انتظامات کرنا پھر سعودی حکومت کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، تو حاجیوں کی صحت کا خیال رکھنا، کہیں وہ اس وائرس کا شکار نہ ہو جائیں، اور پھر یہ پورا منظرنامہ ایک پورا بیانیہ ترتیب ہوگا جو پوری دنیا میں جائے گا، تو میرے خیال سے سعودی حکومت کے کندھوں پر ذمہ داری اور بھی زیادہ عائد ہو جاتی ہے، اور اس لیے میرے خیال سے وہ زیادہ سختی بھی کر رہے ہیں اور زیادہ اہتمام بھی کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا منظرنامہ نہ سامنے آ جائے یا کوئی ایسا بیانیہ نہ ترتیب ہو جائے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑے۔ اصل میں شفیق دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جو حج پہ جانے والے لوگ ہیں ان کی تھوڑی سی ٹریننگ، تھوڑی سی تربیت، تھوڑا سا اہتمام، ان کو یہ خود پتا ہو کہ کچھ میرے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو ہے حکومت کی طرف سے ذمہ داریاں، ایک جو حجاج کرام ہیں وہ خود بھی ماشاءاللہ سعودی عرب کے اندر میں نے یہ گزشتہ جب سے یہ کورونا شروع ہے میں ادھر ہی ہوں، اور ہم یہ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سے غیر معمولی اہتمام کیا ہوا ہے، وہ بازار ہو، وہ آپ کے ایون آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ اپنے سڑکوں کے اوپر پھر رہے ہیں، مساجد کے اندر جا رہے ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، حرمین شریفین جا رہے ہیں، وہ اس بات کا بڑا زبردست اہتمام کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ایس او پیز کی قطر خلاف ورزی نہ ہو، آپ نے وہ لیا وہ ہو، قمامہ اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں، وہ اہتمام کے ساتھ جائیں۔ تو انشاءاللہ حج کے دوران بھی اس بات کو انہوں نے اہتمام کیا ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حجاج بھی اس بات کے تیار ہیں کہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، اور تاکہ حج جو ہے وہ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا صحت کے اصولوں کے مطابق ہوں۔ بلا شبہ مجاہد صاحب، جیسے مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے اور مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر پوری دنیا سے لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو ایسا مقام ہوتا ہے جہاں پر دنیا سے لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آمد و رفت کا سلسلہ لگا ہوا ہے، وہاں پر وبائی مرض پھیلنے کے جو وجوہات ہیں یا وبائی مرض پھیلنے کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہم نے ویسے بھی دیکھا ہے کہ مکہ میں جب اگر آپ عمرہ کرنے کی غرض سے جاتے ہیں تو آپ جب واپس آتے ہیں تو آپ کی طبیعت ایک دو دن کچھ ناساز رہتی ہے، تو وہاں پر وبائی مرض پھیلنے کی وجوہات یا اسباب زیادہ ہو سکتے ہیں جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ پوری دنیا سے ہو۔ عبید اللہ، میں یہاں پہ سعودی حکومت کو حقیقتاً خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہوں گا کہ یہ جو انہوں نے اہتمام کیا، دیکھیے آدمی جس وقت بیت اللہ شریف میں جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے وہ جذباتی ہو جاتا ہے، اس کو حجر اسود کو چومنا اور بیت اللہ شریف کے چکر لگانا اور مختلف، یعنی وہ چیزیں ہیں جذبات پر قابو نہیں رہتا۔ جی ہاں، دور رہے، لیکن سعودی حکومت نے ایسا انتظام کیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس کے اندر یہ کم از کم کوئی نہ کہہ سکے کہ بھائی میں کورونا دنیا کے اندر پھیلنے کا ایک سبب سعودی عرب بھی ہے، نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جو بھی ہے، جو بھی یہاں پہ لوگ آئیں وہ مکمل ایس او پیز کا خیال رکھیں اور اس کا اہتمام رکھیں، اور اس کے ساتھ وہ حج کے فرائض یا عمرے کے فرائض جو ہیں وہ انجام دیں۔ جیسا میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ 25 ذی القعدہ سے انہوں نے جتنے بھی مقدس مشاعر ہیں وہاں پر عام شہریوں کا جانا بند کر دیا ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، پھر مسجد حرام ہے، تو اس سے پہلے تو عام شہریوں کے لیے انہوں نے راستے کھولے ہوئے تھے، تو آپ کو یہ اعزاز ملا کہ آپ انہی دنوں کے اندر، اس سے پہلے چند دنوں میں عمرہ کی غرض سے تشریف لے کے گئے ہوں؟ اصل میں کچھ عمر کا بھی کچھ تقاضا ہے، لیکن اس بارے میں میں یہ فیصلہ کروں گا کہ حکومت نے جو بہترین انتظامات کیے اس میں صفائی کا اہتمام۔ آپ تو ایک لمبا عرصہ آپ نے سعودی عرب میں گزارا ہے کہ ہر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور حج کے موقع پر الحمدللہ اور زیادہ اہتمام بھی کیا جا رہا ہے کہ تاکہ کوئی ایسا خدا نخواستہ مس ہیپ نہ ہو سکے۔ تو مجھے یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ حج جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم سب کے یہ تمنا ہے اور دلی دعائیں ہیں اور خواہشات ہیں کہ وہی دور جو ہے وہ دوبارہ واپس آئے، لیکن کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حالات میں، جن حالات میں پوری دنیا گزر رہی ہے، الحمدللہ یہ بھی حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے 60,000 افراد کو اجازت دی ہے۔ اور ایک اور بات میں جو انکشاف والی وہ یہ ہے کہ اس سال ہمارے سفیر پاکستان جو سعودی عرب میں ہیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے حج کا فریضہ سر انجام دیں۔ یہ تو آپ ماشاءاللہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔
اس کو بریک کی ضروری سمجھ لیجیے. جی بہت شکریہ مجاہد صاحب اپنا خصوصی وقت عنایت فرمانے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت سے نوازے. اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ دے, ان کو تمام وبائی امراض سے محفوظ رکھے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد یہ جو کرونا ہمارے اوپر عذاب کی صورت پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے, یہ سلسلہ ختم ہو, حرمین کے رستے پھر سے کھلیں, پھر سے لوگ پوری دنیا سے اسی ذوق و شوق کے ساتھ حرمین کا سفر کریں, حج بیت اللہ کے لیے آئیں, طواف کریں, مینا مزدلفہ میں پھر اسی طرح سے رونقیں بحال ہوں. بہت شکریہ مجاہد صاحب, بہت نوازش. جی ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود تھے سعودی عرب سے عبد الملک مجاہد صاحب. وہ وہاں پر جو اس وقت سعودی عرب نے جو انتظامات کیے ہیں حج کے حوالے سے, اس کی جو تازہ ترین صورتحال جو اپڈیٹ تھی وہ ہمیں وہاں سے وہ دے رہے تھے. جی میں دوبارہ اپنی گفتگو کا سلسلہ ہمارے جو اسٹوڈیو مہمان ہیں ان کی طرف لے کے چلتا ہوں. اور بریک پہ جانے سے پہلے باجوہ صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے تھے. غالباً میرے خیال سے آپ ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرنا چاہ رہے ہیں, سیکنڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا اختلاف کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں اختلاف نہیں کرنا چاہ رہا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, لیکن اس میں وہ چونکہ گفتگو اور ٹائم پھر درمیان میں آپ کو جانا تھا بریک پہ بھی, تو ایک جو میرا خیال ہے جو مکمل کرنا چاہ رہے تھے وہ رہ گیا حصہ, اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم مکمل کر دیں. جی جو ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے تسع اور تاسع کے حوالے سے, بہرحال لوگوں میں اختلاف موجود ہے, دو طبقات ہیں, اور یقیناً جو دلائل ہیں وہ ہم ظاہر ہے ہم اس کے قائل ہیں, اس لیے ہم کہیں گے کہ ہماری بات جو ہے یا ہم جن سے دلائل لیتے ہیں یا جو علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں تاریخ کے مطابق, چاند کی تاریخ کے مطابق جو عرفہ کا دن ہوگا وہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہوگا اسی کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. ایک واضح بات تو یہ ہے. اور اس کی جیسے ڈاکٹر صاحب نے مثال دی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس زمانے میں ان سے بات کی گئی, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات جس وقت میں کی ہے, اس وقت ظاہر ہے مکہ میں کون سا دن ہے یہ بھی مدینہ میں بیٹھ کے نہیں بتایا جا سکتا تھا. اور پھر اگر وہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں, ظاہر ہے مکران کے ساحل پہ لوگ آباد ہوئے, انڈونیشیا چلے گئے, کوکاف کی پہاڑیوں پہ چڑھ گئے, تو ان کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ آج عرفہ کا دن مکہ میں ہے یا نہیں؟ تو یہی طریقہ تھا کہ چاند کے مطابق وہ اپنے عرفہ کا روزہ رکھیں گے اور اسی پر اجر ان کو انشاءاللہ ملے گا. لیکن بہرحال دوسری طرف لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ عرفہ چونکہ اب تو وہاں ڈیجیٹل دنیا ہے, پتہ چل جاتا ہے, تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے, اب وہاں کے مطابق رکھنا چاہیے. تو اس کا جو حل ڈاکٹر صاحب پیش کرنا چاہ رہے تھے, مجھے جو لگتا ہے, چونکہ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکے, اگر کوئی اختلاف ہو تو وہ اس پر بات کر سکتے ہیں, کہ 9 دنوں کے روزے رکھنے سے یہ دونوں کام مکمل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. وہ جو آپ کا اختلاف ہے اور شک پڑ گیا عبادت میں, اور یہاں پہ ظاہر ہے بعض جو طبقات ہوتے ہیں پھر وہ کھینچا تانی بہت زیادہ کرتے ہیں اور دوسرے کے عمل کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرنا چاہتے اور وہ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک حل ہے کہ آپ جب 9 دنوں کی سنت پوری کریں گے, تو جب آپ پاکستان کے 9 دن رکھیں گے تو عام طور پہ معمول یہ ہے کہ سعودی عرب ہم سے 1 دن پہلے اس کا دن آتا ہے, اور اگر ہم ساتھ ساتھ ہو جائیں تو اور اچھی بات ہے. لیکن اگر مختلف بھی ہو تو وہاں جب عرفہ کا دن ہوگا وہ یہاں 8 کا دن ہوگا, اور اگلا دن ہمارا 9 ہوتا ہے جو ہم اگلا دن روزہ رکھتے ہیں. تو اگر آپ 9 دن روزے رکھیں اور 10 کو عید سب اکٹھی جیسے منانا ہے اور آپ الگ عید تو نہیں مناتے, تو اس 9 دن کی سنت پوری کرنے میں یہ اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے. لہذا بہتر ہے آپ 9 دن کے روزے رکھیں, یہ سنت بھی ہے, امہات المومنین نے اس کو بیان کیا ہے اور بڑی صحیح روایت ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو بہتر ہے, اس اختلاف کا بھی حل یہی ہے کہ آپ 9 دن کے روزے رکھیں اور اس اجر کو حاصل کر لیں. ویسے دیکھیں نا, عام روزہ, ایک عام نفلی روزہ, اس کے بارے میں جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک روزہ رکھنے سے اللہ 70 سال جہنم سے انسان کے چہرے کو دور کر دیتا ہے. ایک عام دنوں کی روزے کی بات ہے. اور پھر ان دنوں کا خاص روزہ جس میں فرمایا کہ یہ سب سے محبوب دن ہے, ان دنوں کا روزہ تو جانے کتنا اجر و ثواب عطا کرے گا. اور پھر اسی میں اگر یوم عرفہ کا روزہ آ جائے تو 2 سالوں کے گناہ بھی انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ ایام بہت ہی بابرکت ایام ہیں. ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ نیک اعمال کیا کرتے تھے, بہت اہتمام کے ساتھ نیک اعمال کیا کرتے تھے. ان اعمال میں ایک بہت اہم عمل روزہ کا ہے. تو جیسے کہ ہمارے مہمانوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ وہ 9 کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور اسی طرح ایک اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواتر کے ساتھ روزہ رکھے کرتے تھے, پہلے ذی الحجہ سے لے کے 9ویں ذی الحجہ تک. تو ان دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے روزہ رکھنے کا اہتمام کیجیے. گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. آپ سے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. پیغام ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن ذوالحجہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے حج کے حوالے سے بات کی. اس وقت حج کے کیا انتظامات ہیں. ان ایام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے. قربانی اپنے اندر ایک پورا فلسفہ ہے. قربانی انسان کی ایک تربیت ہے. جس تربیت کے اندر سے انسان گزرتا ہے، جس ٹریننگ سے انسان گزرتا ہے. قربانی صرف جانور کے گلے کے اوپر تکبیر پھیر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات نفس کے اوپر تکبیر پھیرنے کا نام ہے. تو وہ ٹریننگ کب ہوگی؟ جب آپ اس قربانی کے احساس کو سمجھیں گے. آج ہمارے معاشرے میں قربانی تو کی جاتی ہے، لیکن اس کے احساس کو اپنے اندر اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. احساس اجاگر کرنا تو دور کی بات، اب تو باقاعدہ اس کے خلاف مہم شروع ہوگی کہ قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے، قربانی کے اوپر ایسے بے دریغ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو اس طرح کے بہت سے سوالات اور یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے. آپ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ اس کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس ہمارے مہمان موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانیں گے کہ ان کی اس حوالے سے کیا رائے ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ آج کل اور یہ پچھلے ہم نے دیکھا پچھلے 5-6 سال سے جیسے ہی قربانی کے ایام آتے ہیں تو یہ ایک مہم، ایک کمپین شروع ہو جاتی ہے. پھر کچھ لوگ منظر عام پر آ جاتے ہیں جو فیک کولروں کی تصویریں لگانا شروع کر دیتے ہیں. ایک میں نے تصویر دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر کہ کسی نے لگائی ہوئی کہ اس بار میں نے قربانی کرنے کی بجائے یہ فلاں جگہ پر پانی کا کولر لگا دیا. تو نیچے ایک بندے نے آ کے بہت اچھا کمنٹ کیا. وہ کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں جمعہ پڑھنے کی بجائے یہاں پر نہ پانی کے کولر کے ساتھ گلاس ایک سنگلی کے ساتھ لگا دوں تو میرا شاید جمعہ بھی گلاس لگانے سے میرا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. خیر اس نے تو مزاح ہی کیا ہوگا اس کو. تو اوورآل یہ جو کمپین اور پھر یہ جو اصل بات ہے کہ یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایک مسلمان معاشرے کے اندر، کہ قربانی کی بجائے آپ بچیوں کی شادی کروا دیں، آپ ہاسپٹل بنوا دیں، آپ یہ کر دیں، آپ فلاں نیکی کا کام کر دیں. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں عبید بھائی، بات یہ ہے کہ لبرلز خاص طور پہ جو ان کے پشت پناہ ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت جو مختلف مہمات، آپ چونکہ خود اس فیلڈ کے آدمی ہیں، مہمات چلائی جاتی ہیں، پروپیگیٹ کیا جاتا ہے اور اس میں وسائل جھونکے جاتے ہیں. یہ ایسے خالی کسی آدمی کے، ایک آدمی کے یا کچھ ایک طبقے کے جذبات نہیں ہیں. ساری بات ہے جب ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے دھواں نظر آ رہا ہے، کہیں نہ کہیں آگ ضرور ہے. نہ انہیں غریبوں کی کوئی بڑی ہمدردی ہے. یہ جب 4-4 لاکھ کی اور 10-10 لاکھ کی گھڑیاں پہنتے ہیں اور 2-2 لاکھ کی جوتے پہنتے ہیں تو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ والے 50 لاکھ یہ باٹا سٹور سے 2000 کے جوتے لے کے آئے نا کبھی اور کہیں کہ یہ میں نے 2000 کے جوتے لیے اور 1,88,000 یا 1,90,000 میں نے یہ اپنے جوتوں کا غریبوں کو دے دیا. پھر پتہ چلے قربانی ہی کیوں، جب کیا پوری دنیا میں دیگر مذاہب کو جب آپ دیکھتے ہیں، بات لمبی نہ ہو جائے، کہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنے ہاں قربانی کا تصور نہیں رکھتا. ہر کوئی نہ کوئی چیز قربان کر رہے ہیں. کسی اور مذہب کی قربانی کے تصور پر کسی لبرل کو پوری دنیا میں، نہ کسی سیکولر کو تکلیف ہوتی ہے، صرف آ کے مسلمانوں کی اس قربانی کے تصور پہ ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں اگرچہ ہم قربانی کرنے والے بھی اس تصور سے اور وہ جو تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا اور جو احساسات کو جگانے کا ایک نام تھا اور سنت ابراہیمی کے اندر جو اسباق تھے وہ ہم بھی بھلا چکے ہیں یا کسی حد تک فراموش کر رہے ہیں یا ہم اس درجے پر نہیں آتے جو اصل قربانی کا مقصد تھا. لیکن پھر بھی وہ جو رہا سہا تصور باقی ہے اس کو بھی ہم سے چھیننا چاہتے، اس لیے کہ مسلمان چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ کچھ پس انداز کرتا ہے اور سال بعد وہ ایک جانور، چاہے وہ ایک بکرا، ایک دمبا، ایک بھیڑ جو ہے وہ قربانی کے لیے لاتا ہے اور اس پر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا. یقیناً ملتا ہے اور بچا کے وہ اپنی ضرورتوں سے بچا کے قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ معاشی پہلو بہت سارے جڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی معیشت کا ایک بہت بڑا سلسلہ جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ کبھی بھی آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ کو معاشی طور پر مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے. ان سب چیزوں سے ہٹ کر کبھی انہوں نے متبادلات کی بات کی ہے کہ ہم وہ جو لاکھوں روپے کے کھانے کھاتے ہیں یہ ہوٹلیں بند کر دیں، یہ جو ہم پبز میں جاتے ہیں، میوزیکل کنسرٹس کرتے ہیں یا اپنی جو شادی بیاہ کی تقریبات ہیں ان میں کبھی آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز اگر ان کو کروڑوں روپے لگا کے ایونٹس کروا اتنا ہی احساس ہو
تو وہ جو باطل اور فضول اور گھٹیا قسم کی اور حیا باختہ قسم کی رسومات ہیں ان کو قربان کر کے کہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور ہم انتہائی سادہ زندگی پر آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ٹارگٹ کریں گے آپ کے ایک ایسے عمل کو، ایک ایسے معاملے کو جس میں آپ کے لیے مختلف پیغامات ہیں۔ ایک تو جو شعور ہے، اس شعور کے خلاف کہ مسلمان جڑا نہ رہے، اس سے یہ بھی چھین لو، یہ بھی چھین لو، یہ بھی چھین لو۔ اب تو حالات ایسے آگے بھی آپ حج کی بات کر رہے تھے تو ظاہر ہے مسلمانوں پر حج کے دروازے بھی اس وقت فی الحال بند ہیں، مجبوراً بند ہیں، اور یہاں جو لوگ اپنے پیسے جمع کر کے قربانی کرتے تھے ان کو بھی آپ بند کر دیں، یا آپ یہ کہہ دیں کہ بلکہ اس سے بھی آگے کی بات میں تو یہ کرنا چاہوں گا کہ اس کے جواب میں آپ قربانی خود کریں۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے اور پھر آپ کو ڈرایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ معصوم جانوروں کو آپ اتنے بڑے پیمانے پر ذبح کر دیتے ہیں تو باقی پورا سال جو آپ معصوم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں وہ حلال ہو گئے، اور ایک خاص دن پہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین افضل ترین جو دن ہیں دو، خاص طور پہ ایک یوم النہر ہے، ایک یوم الکر ہے، ان دنوں میں قربانی کرنا اور خون بہانا، اور خون بہا کر جو آدمی اپنی، جیسے آپ نے بات کی نا کہ خواہشات کی قربانی ہے، جب آپ خود خون بہاتے ہیں تو اس کے جو احساسات آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور آپ کسی کے ذریعے کر لیں اس کے جو کم ہوتے ہیں، اور پھر بالکل ہی ہاتھ دھو بیٹھیں اور کہیں کہ جی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بدلے میں ہم شادیاں کروا دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم پانی کے کولر رکھوا دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم فلاں نیکی کر لیتے ہیں، تو اگر آپ اس متبادلات پہ جائیں گے تو جو بات آپ نے کہی نا کہ پھر یہی شروع ہوگا کہ میں نے نماز کے بدلے میں یہ کام کر دیا ہے، میں نے روزے کے بدلے میں یہ کام کر دیا ہے، اور آپ عبادات سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فقیر کو روٹی دے دیا تو میری نماز ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کتنی احمقانہ بات ہے کہ آپ لوگوں کو دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں اور پیسے سے وہ شادیاں کریں، ٹھیک ہے، پیسے سے وہ اپنا علاج کرا رہے ہیں، دیٹ مینس کہ انہوں نے ایک سرٹن ایونٹ کے لیے آپ نے پیسے دیے اور انہوں نے پیسے خرچ کر کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے۔ سسٹم کیا کرتا ہے؟ سسٹم آپ کے لیے ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے سے کاروباری مواقع پیدا ہوتے ہیں اور اس سے پھر جو اگلا بندہ ہے اس کو آپ اسٹرینتھن کرتے ہیں۔ نہیں، اس سے آگے کی بات ہے، ایک اور بات میں یہ کہنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک ہے حکم اور ایک ہے صدقہ۔ صدقہ ہمیشہ ہوتا ہے آپ کی زائد مال پر، آپ کی جو ضروریات سے بچ جائے اس کو آپ نے خرچ کرنا۔ حکم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی آپ نے فرمایا من وجد ساعۃ ان یضحی فلم یضحی، اگر کسی بندے کے پاس ساعت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے قربانی کرنے کی اور وہ نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں بھی داخل نہ ہو۔ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ جس بندے کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ قربانی کرے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ سے زیادہ صدقے کو کون پسند کر سکتا ہے، اور آپ سے زیادہ اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح کون زیادہ دے سکتا ہے، کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اب خود کئی دن کے فاقے سے ہونے کے باوجود بھی دوسروں پر خرچ کرنے والے ہیں۔ آپ سے بڑھ کر نیکی کا تصور ہو سکتا ہے کسی کے پاس؟ جب آپ خود قربانی کر رہے ہیں اور ایک بھی نہیں دو جانور لا کے کرتے ہیں، اور بہترین موٹے تازے جو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بہترین جانور آپ لایا کرتے تھے، تو آپ سے بڑھ کر جو اس حدیث سے ملتا نا، جو 3 لوگ آپ کے گھر گئے اور انہوں نے کہا ایک نے کہا میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں آج کے بعد سوؤں گا نہیں، اور ان کو جو آپ نے سبق دیا جواباً کہ نہ تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ متقی ہے، نہ تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں یہ جو لبرلز ہیں یہ چاہتے یہ ہیں کہ نبی پاک کی سنت سے ان کو اصل مسئلہ ان کو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کھینچا جائے، ان کو دور کیا جائے، ان کے اندر ساری جو دینی مزاج ہے اس کو مسمار کر دیا جائے۔ دیکھیں، جب اللہ کے نبی کی سنت ہے، ان کی نظر سے بھی دیکھیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو قربانی کرنے کی سخت طاقت کے باوجود نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو۔ حالانکہ عیدگاہ میں آپ نے کہا کہ وہ عورتیں بھی آئیں جو عورتیں ایام حیض میں ہیں، وہ بھی آئیں اور آ کے کنارے پر بیٹھ کر دعا میں شامل ہوں۔ آپ نے عیدگاہ کے لیے کہا کہ وہ عورتیں بھی آئیں جن کے پاس آنے کے لیے چادر نہیں، تو وہ کسی اپنی سہیلی کی چادر میں چھپ کر آ جائیں کہ وہاں عیدگاہ میں پہنچے، تاکہ وہاں جو اجر و ثواب ہے اور وہاں جو ان کے آنے کا جو فائدہ ان کو حاصل ہونے والا ہے وہ فائدہ حاصل ہو۔ لیکن قربانی نہ کرنے والے کے لیے آپ نے کہا، جان بوجھ کے قربانی نہ کرنے والے کے لیے، کہ وہ ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا حساس معاملہ ہے جس پر لبرلز حملہ کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کو اگر ہم فلی کارپوریٹ پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو قربانی کا اگر ہم اس کو ایونٹ کے طور پہ دیکھیں تو یہ اتنے زیادہ معاشی ذرائع اور معاشی ماحول پیدا کرتا ہے۔ پورا سال جو بیپاری جانور کو پال رہا ہے اس کے لیے آپ اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے کاروبار کے موقع پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو جتنی بھی مال بردار گاڑیاں ہیں، جو ٹرک والے ہیں، جو پک اپ والے ہیں، جو رکشے والے ہیں، جو ان جانوروں کو بھر کے لاتے لے جاتے ہیں، پھر مزدور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، پھر کسائی جو اس پورے ایونٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹل لیدر انڈسٹری
لیدر انڈسٹری اتنے بڑے پیمانے پہ پورا سال تو گوشت کھایا نہیں جاتا. پاکستان سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں لاکھوں ڈالرز کی لیدر کی جو ہے وہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے. اچھا کیسا ایک عجیب المیہ ہے کہ لیدر کی جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے, لیدر کا پرس بھی استعمال کر رہے ہیں, لیدر کے جوتے بھی استعمال کر رہے ہیں, ہر چیز استعمال کر رہے ہیں, اور اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ قربانی کا ایونٹ ختم کر دیا جائے تو لیدر انڈسٹری جو ہے وہ کلیپس کر جائے گی. اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. سارا سال لوگ جو ہیں وہ جو جانور پالتے ہیں اس کے ساتھ ان کا جو فروخت کرتے ہیں اس کا ان کا رسک وابستہ ہے. آپ ان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا چاہیے کہ آپ ان کو اس چیز پہ لگائیں کہ وہ مانگنے پہ مجبور ہوں, آپ ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. ایک تو یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ کسی اور نیکی کے کام میں, یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک نیکی ختم کر کے دوسری نیکی کرنی. جیسے کہتے ہیں یہ فلاں چیز سے زکوٰۃ کے پیسے سے کریں, کیا سارے کام زکوٰۃ کے پیسے سے ہونے؟ ایسے نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور مال بھی تو رکھا ہے ایک قربانی کے لیے. ہم یہ نہیں منع کرتے کہ آپ نے کسی کو کاروبار نہیں کرا کے دینا, راشن نہیں دینا, اور کوئی کام ایسا نیکی کا نہیں کرنا, بلکہ یہ سارے کام کرنے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نیکی ہے. اصل میں دو خرابیاں پیدا ہوئیں. پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ ہم نے عبادت کا اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا مفہوم خود اخذ کرنا شروع کر دیا. صحیح, بالکل. وہ جو اخذ کرتے ہیں نا, وہ انہوں نے ایک اپنا بیانیہ بنا لیا کہ جتنے پرانی سٹیٹمنٹس تھیں, جتنی پرانی ہمارا نیریٹو تھا, اس کو چینج کر کے نیا, یعنی چیزیں وہی رہتی ہیں, آیات وہی ہیں, احادیث وہی ہیں, لیکن اس کے معنی وہ نئے نکالنا شروع کر دیے. یہ ہیں وہ لبرلز. کبھی کسی سیکولر نے آپ کو کبھی نہیں قربانی کرنے سے منع کیا. وہ کہتا ہے یہ آپ کے پرائیویٹ زندگی کا معاملہ کرتے رہو, لیکن پبلک جو میٹرز ہیں اس کے اندر وہ آپ کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیتا آپ کے مذہب کو لے کے. لیکن جو لبرلز ہیں وہ مذہب کو تھامے رکھتے ہیں, اور وہ پرائیویٹ اور پبلک دونوں کے اندر آپ کے میٹرز کے اندر آتے ہیں, اور اس کو بھی وہ آپ کا مذہب کا روپ دے کے ظاہر کرتے ہیں, اور کہتے ہیں نہیں جی مذہب یہ نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ سمجھا, وہ مذہب یہ ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں. وہ اپنی بے بات کو, اپنے انٹرپریٹیشن کو لوگوں پہ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور لوگوں کہتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے جو پرانی کرتے چلے آ رہے تھے, نیکی یہ ہے کہ جو ہم نے سمجھی. نیکی صرف ہاسپٹل بنانا ہے, نیکی صرف رفع عامہ کے کام ہے. جی یہ نیکیاں ہیں, اس کی ترغیب موجود ہے. بلکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہی نیکیاں ذکر کی تھیں, انک لتصل الرحم وتحمل الکل, یہ ساری وہی نیکیاں ذکر ہوئی تھیں. ان نیکیوں کا انکار نہیں ہے اس کے اندر, بلکہ یہ ایک اضافی نیکی ہے جو ان ایام کے اندر کی. اچھا, یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر ان ایام کی مناسبت سے ہم دیکھیں, ایک جنرل پرسیپشن کے اندر اگر ہم بات کریں تو ان ایام میں قربانی کرنا زیادہ افضل ہے یا صدقہ کرنا زیادہ افضل ہوگا؟ دیکھیں جو قربانی کی ایک خاص سنت ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی جو کی ہے یہ فرض ہے واجب ہے؟ انہوں نے سامنے والے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے کیا فرمایا, ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون. انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی فقہ کی بات نہیں کی, یعنی ایسی بات نہیں کی کہ یہ اس میں اختلاف ہے, واجب ہے, مستحب ہے, یا یہ صرف سنت ہے. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی, مسلمانوں نے بھی قربانی کی. وہ بھانپ گئے تھے شاید کہ یہ پوچھنے والا جو ہے کہیں اس کی قدر کو کم نہ کر دے. تو لہٰذا وہ جو اس وقت کا جو ماحول ہے اس کے اندر ہر قسم کے اختلاف کو بھولتے ہوئے اور اس کے جو مادی پہلو ہیں ان کو بھی سامنے رکھے, لیکن جو اس کا ایک خالصتاً ریلیجیس پہلو ہے, آسپیکٹ ہے, اس کو سامنے رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ ضروری ہے. جیسے میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں, اگر کہیں ایسا معاملہ پیش آئے تو صرف اتنا سوچیں, ایک رکعت میں جو 2 سجدے ہیں وہ تیسرا سجدہ جان بوجھ کے کرتے ہیں تو وہ نماز خراب کر لیتے ہیں, حتیٰ کہ وہ اس کو کرنا پڑتا ہے, یا تو نماز دہرانی پڑے گی یا پھر وہ اس کا سجدہ صاحب کرنا پڑے گا جو اس کی نیت کے مطابق کیفیت ہوگی. تو وہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے, لیکن وہ تیسرا سجدہ ہی رب کو نہیں کر سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے. یعنی نیکی اور عبادت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. تو اب اس دن کے اندر جب قربانی کرنا سنت ٹھہرا, ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون, تو تمام مسلمانوں نے جب اس سنت کو اپنایا ہے تو لہٰذا اسی نیریٹو کو اختیار کرنا ہے, یہ وہی چیز ہے. اس پہ وہ جو ایک اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے لوگ ہو کہ قربانی تو کی جانور کی, گلا اس کا کٹ گیا, تقرب تمہارا ہو گیا. ہم نے یہ کہا کہ تقرب ہمارا جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ نہیں ہے, تقرب اطاعت کے اندر ہے. تمہارا تقرب اس لیے نہیں ہوا کہ تم نے اپنے پاس سے فہم نکال لیا کہ جناب ہم نہیں یہ کام کر سکتے, ہمارے خیال کے اندر یہ بڑا ایک ظالمانہ فعل ہے.
کیا یہ ظالمانہ فعل اس وقت نہیں آتا جب ہم برگر کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی بلکہ اس کو چکن کیوں کہتے ہیں، وہ تو بھی بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کو چکن کہتے ہیں. تو اب اس چھوٹے سے چھوٹے کو ذبح کر دیا پکڑ کے. عام روٹین میں جا کے جو ہم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کتنا مٹن ہوتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو ویجیٹیبل، اب تو سائنس نے ترقی کر لی ہے، تو اس نے تو یہ جان لیا ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک زندگی ہے. کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر وہ اگر ان کی فلسفی کے اوپر دیکھیں تو وہ پھر ایک ظلم بن جائے گا. حالانکہ یہ فلسفی ساری کی ساری ظن کہلاتے ہیں، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ یہ جو گمان ہے نا سارے کے سارے اپنی نیکی کا تصور لے کے آئے ہو، وہ نیکی کا وہ اصل تصور نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. بے جا ثابت کرنے کی کوشش ہے، بے جا ثابت کرنے. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم قربانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو قربانی بلا شبہ ایک بہت ہی عظیم عمل ہے جہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ. اسی طرح یہ معاشرے میں معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے بہت سے فوائد لے کے آتی ہے. تو قربانی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمانان گرامی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر سالم صاحب، اور ڈاکٹر سالم صاحب کے حوالے سے میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ انہوں نے سیرت کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور بہت ہی عالیشان کتاب لکھی ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے لکھی ہے کہ جو پہلی مرتبہ سیرت پڑھ رہے ہیں. عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے بچے ہیں، ہمارا تعلیمی سسٹم اس طرح سے بن گیا ہوا ہے کہ وہ آدھے تتر آدھے بٹیر ہیں، نہ ان کو انگلش صحیح آتی ہے نہ ان کو اردو صحیح آتی ہے. تو جو پرانی کتابیں اردو میں لکھی گئی تھیں اچھی اردو میں، اب وہ ان کے لیے پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو آسان اردو کے اندر جو آج کل کے بچوں کی سمجھ میں آنے والی اردو ہے، اس حوالے سے انہوں نے ماشاءاللہ سیرت کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. اور خاص طور پہ ان ایام کا حرمین کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ انہی ایام کے اندر جو قربانی ہے، اور قربانی جب فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بواد غیر ذی زرع کے اندر بھیجا، جہاں پر نہ انسان تھا، جہاں پر نہ کوئی زندگی کا وجود تھا. وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچے کو، اپنے جگر گوشے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے بغیر کسی مدد کے وہاں پر چھوڑ کے آ گئے. تو یہ اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی، اور وہاں سے پھر یہ پورا ایک سلسلہ شروع ہوا. تو اس پورے فلسفے کے اوپر ہم بات کریں گے، اور خاص طور پہ حرمین کے حوالے سے کہ حرمین کا ایک مسلمان کی زندگی میں کیا مقام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر قربانی کے ساتھ ارشاد فرمائیں. یہ جو انسان کی ضروریات ہوتی ہے نا، ایک جسمانی ضرورت ہوتی ہے، ایک روحانی ضرورت ہوتی ہے. جسمانی ضروریات اگر نہ پوری ہوں تو انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی روح اور جسم کا جو ہے وہ رابطہ نہیں رہتا. اور جو ایک روحانی ضرورت ہوتی ہے، اگر یہ ختم ہو تو خالی مردہ سا جسم لیے انسان پھر رہا ہوتا. تو اس ضرورت کو پورا کرنا بھی ضروری تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے اس مردہ زمین کے اوپر جو ہے پانی برسایا، اور تمہارے لیے بہت سے پھل اور چیزیں جو ہیں اس میں سے نکالیں، تم اس سے استفادہ کرتے ہو، تم اس سے فائدہ لیتے ہو اور اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہو. تو اس کی روحانی ضرورت یہ تھی کہ وہ اللہ رب العزت کو پہچانتا، اس کی عبادت کرتا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سب سے پہلا گھر اس روحانی ضرورت کو پورا کروانے کے لیے بنایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، کہ اس بابرکت وادی کے اندر، یعنی جس اللہ نے ساری زمین ہی اللہ نے پیدا کی، اور اس میں جو برکت والی خاص وادی جس کو ام القریٰ بھی کہا جا رہا ہے، جس کو بکہ بھی کہا جا رہا ہے، جو مکہ بھی کہلاتی ہے، اور اس کو اور بھی مختلف نام دیے جاتے ہیں، یہاں پر ہی سب سے پہلا گھر بنایا گیا جو انسانوں کی روحانی ضرورت کے لیے تھا، کہ وہاں پر عبادت کریں، اللہ کے ایک ساتھ ایک تعلق قائم ہو، جو انسان کے اصل تخلیق کا مقصد ہے ان ضروریات کے ساتھ ساتھ وہ مقصد کی تکمیل ہو سکے.
تو یہ شروع سے ہی جو ہے وہ معتبر رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بننا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بے آباد ہوتا چلا گیا، یعنی لوگوں کا اردا گرد چلے جانا۔ وہ کیا اسباب تھے، تاریخ اس کے بارے میں کچھ کہتی بھی ہو، لیکن چونکہ وہ مستند نہیں ہے تو لہذا ہم کچھ اس کے بارے میں مزید کچھ کہہ نہیں سکتے۔ مسجد حرام خانہ کعبہ کے حوالے سے بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ریوائول کیا، لیکن یہ پہلے دن سے ہی موجود تھا، تو اس حوالے سے کیا جی موجود یہی تھا، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کے 40 سال بعد جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ بنایا گیا، وہاں پہ گھر بنایا گیا۔ اس کا مطلب سب سے پہلا یہ گھر بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 میں بھی اسی کو ذکر کیا ہے کہ یہ سب سے پہلا گھر تھا، اور اسی گھر کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے۔ لیکن کیا وہ اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں سے ختم ہو گئے، چلے گئے، ہجرت کر گئے، وہ کیا ہوا معاملہ، اس کے بارے میں کچھ تاریخ نہیں بتاتی ہمیں۔ اگر کہیں بتاتی ہے تو وہ مستند نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو ہم بیان نہیں کرتے۔ قرآن و حدیث کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا تھا یہاں سے سب کچھ۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں کے بعد جب ایک اولاد عطا فرمائی، جو بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ ہوتے ہی اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ آپ یہاں پر چھوڑیں۔ اب وہ چلے، وہاں سے چلتے چلتے وہ فلسطین کا علاقہ تھا جس جگہ رہتے تھے، اس کے قریب ہی وہاں پہ ایک وادی تھی جس کو الخلیل آج بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں سے نکلے اور آتے آتے جب یہاں پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب آپ ان کو چھوڑ کے چلے جائیے۔ اب وہ بالکل بیابان میں چھوڑ گئے۔ اب تصور کیجئے کہ اس وادی کی کتنی اہمیت تھی کہ یہاں پر چھوڑ کے جانا پڑا ان کو، حضرت ہاجر علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو۔ خاتون نہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی دنیاوی اسباب موجود ہیں، بچہ جس کے دنیاوی حفاظت کے کوئی اسباب موجود نہیں ہے، خوراک کتنی دیر ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غیر ذی زرع کہ یہاں پہ زراعت نام کی اور نباتات نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، وہ وہاں پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ زندگی کا تصور وہاں پر ممکن ہو سکتا ہے جہاں پر پانی، جہاں پہ پانی موجود، جہاں پر پانی نہیں ہے وہاں تو زندگی کا تصور ہی سرے سے مفقود ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور وہیں پہ پھر ان کو لٹانا اور بے چینی سے ماں کا جو ہے وہ کبھی صفا کے اوپر کبھی مروہ کے اوپر جانا، درمیان میں دوڑنا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آرام سے چلنے کا حکم نے دیا۔ اسی وجہ سے اس کو صحیح کہا گیا کہ یہاں حضرت ہاجر علیہ السلام بے چینی سے گئی تھیں، اور وہیں سے دیکھا کہ وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، وہ پریشان ہیں، اسماعیل علیہ السلام وہ جو چھوٹے سے بچے، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ پر مارا، اور وہ زمزم اور پوری دنیا کے اندر آج بھی اسی طرح وہ جا رہا ہے شفا والا پانی۔ تو وہاں پہ پھر اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام آئے اور یہاں پہ پھر اس کو آ کے تعمیر کرتے ہیں، تو جب وہ تعمیر کر لیتے ہیں تو یہ جو اصل اس کی ایک روح تھی نا وہ یہ تھی کہ تعمیر کر لینے کے بعد اتنی بڑی نیکی ہے، یعنی اگر کسی شخص نے ایک گھر اللہ کا بنایا، اور ایک روایت میں ہے جیسے چڑیا کا گھونسلہ، اور چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے، وہ ایک آدھ اینٹ کے برابر سمجھ لیں، 20-25 روپے اگر آج کے حساب سے لگا لیں، کچھ بھی کنٹریبیوشن کر لیا اس کی اچھی انٹینشنز کے ساتھ، نیت کے ساتھ، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس کا گھر بنائیں گے۔ اور وہ بندے کی کیا اہمیت ہوگی کہ جس نے وہ بیت اللہ بنا دیا دونوں نے مل کے، اور سارے کا سارا تعمیر کرنے کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تو نے اگر آج قبول کیا تو تبھی ہماری بچت ہوگی۔ یہ ہے وہ اس کی روح اس دعا کے پیچھے۔ تو یہ یہاں پر ہی جو ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور یہ دوسری مرتبہ جو ہے یہ تعمیر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ ذکر کیا ربنا تقبل منا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر غور کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ابتدا سے ہی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ پہلے باپ نے تسلیم نہیں کیا، اس کے بعد پھر جو کنبے والے تھے، خاندان والے تھے، انہوں نے نکال دیا، آگ میں پھینک دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی تو کہا بیوی بچوں کو چھوڑ دو۔ پھر جب بچہ بڑا ہوا، جگر گوشہ بڑا ہوا، تو کہا اس کو ذبح کر دو۔ پھر اس کے بعد اتنی قربانیاں دینے کے بعد کیا فرماتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ میری کوشش کو قبول کر۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہماری نماز بھی نامکمل ہے جب تک ہم درود ابراہیمی نہیں پڑھتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہمارے آج کے لوگ اس قربانی کے فلسفے کو، اس تاریخ کو نہیں سمجھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کولر لگا دو۔ ہاں جی بالکل، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا شبہ کئی دفعہ موقعات فرمایا ہوگا کہ آپ حرمین کی سرزمین پہ گئے ہوں۔ میں جاننا چاہوں گا وہ پہلی مرتبہ جب آپ حرمین گئے اور جب پہلی دفعہ آپ نے کعبہ کو دیکھا، کیا آپ کے دل کے اندر کیا جذبات تھے، کیا وہ روح پرور مناظر تھے، کیا احساسات تھے آپ کے؟ بڑا منفرد اور میرے لیے بڑا مشکل سوال کیا آپ نے، اس لیے کہ
جو آدمی بس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی دین کی طرف آیا ہو اور پھر وہ اس کو کوئی نمایاں حیثیت مل جائے اور وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دے، تو پہلی دفعہ اجر و ثواب کی وہ ساری باتیں کہ جانا ہے اور وہاں یہ کریں گے، یہ پلاننگ، سچی بات یہ ہے کہ وہاں میرا خیال ہے جو بھی شخص پہلی دفعہ جائے گا یا جب بھی جاتا ہے، کیونکہ میں جب دوسری تیسری مرتبہ، تو وہی جذبات تھے جو یا شاید تھوڑے کم ہوں یا مختلف ہوں یا زیادہ سمجھیں بندہ کچھ سیکھ جاتا ہے. تو پہلی دفعہ جانے سے تو ایک دم جیسے لگا سب کچھ بھول ہی گئے ہیں، کیا چاہیے تھا، کیا کہنا ہے، جو پلاننگ تھی کہ یہ والی دعا کرنی ہے، یہ والی دعا کرنی ہے، سب بھول گیا. بلکہ میرے ساتھ کچھ لوگ تھے جو میری وجہ سے ہی جا رہے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ میں کوئی بلند آواز سے دعا کروں گا، اور میری اہلیہ ساتھ تھیں، اور بس ایک تلاطم تھا. جو میں سمجھتا ہوں کہ ماں سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں تھا. انسان کو اپنی کمزوری اس کو کیا کہنا ہے، جس کے لیے یہاں ظاہر ہے وہ توجہ نہیں بن پاتی، اور یہاں بھی وہی توجہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی وہی کیفیت. لیکن میں یاد کرتا ہوں تو بس یہی تھا کہ میں ایک انتہائی گناہگار شخص، اور جو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس عظمت و جلالت والے گھر کے سامنے پہنچ سکے. تو اسی طرح کے جذبات تھے. اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے. اور اچھا یہ بھی ہوا کہ جو میں نے دعائیں وہاں مانگی، جو خاص مثلا میرے 2-3 کزن تھے، ان کی اولاد کے حوالے سے میں نے دعائیں کی، وہ پوری ہو گئی. سبحان اللہ. اپنے بھائی کی اولاد کے لیے دعا مانگی، پوری ہو گئی. میرے اس وقت 3 بچے تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی، اور آلموسٹ ہم سمجھتے تھے کہ یہ خاندان مکمل ہو گیا، بس ٹھیک ہے. بیٹی اس وقت جو ہے وہ کوئی 3-4 سال کی تھی، اور بیگم جو ہے وہ اس کی صحت کا معاملہ ایسا تھا کہ شاید کوئی ذہن میں ایسی پلاننگ نہیں تھی. لیکن وہاں کھڑے کھڑے اور وہاں رہتے ہمیں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اولاد دے، کیا بات، جو اس گھر والے کے لیے وقف کر دی جائے. اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا. ہم تو 2 بیٹے مانگتے تھے، دونوں میاں بیوی، کہ اللہ ایک ہی وقت میں، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی آپریشن اور کروانے کی سہولت ہے، تو 2 بیٹے مل جائیں تو ہم ان کا نام بھی ابراہیم اور موسیٰ رکھ دیں. سبحان اللہ. تو اللہ نے ایک بیٹا دیا، تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ گھر کی مناسبت ابراہیم کی یاد دلاتی ہے، تو اس کا نام ابراہیم رکھا جائے. سبحان اللہ. اور ابراہیم کو اللہ نے انہ کان صدیقا نبیہ کہا ہے، تو ابراہیم صدیق رکھا جائے. سبحان اللہ. اور وہ بچہ الحمدللہ 4-4.5 سال کا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے وقف کیا ہے، اور اس خیال سے ہی اس کی تمام تر تعلیم ہوگی کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکے انشاءاللہ. باقی تو ظاہر اس نے کرنا. تو اصل چیز جو ہے، جو میں سوچتا ہوں وہاں جا کے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو آدمی ہسٹری کو جانتا ہے اور تاریخ ان کی پڑھتا ہے، اس کے جذبات بڑے مختلف ہوتے ہیں. کہ یہ وہ گھر ہے جس کے لیے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا سلسلہ شروع کیا قربانیوں کا. ابتدائی لڑکپن کی زندگی ہے، خاندان سے علیحدگی ہو گئی ہے، یا ان کی نفرت جو ہے ان کو حصے میں آئی ہے. جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس کے خاندان والے اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن ابراہیم بڑے ہوئے ہیں تو خاندان کی نفرت ان کے حصے میں آئی ہے. کیا عظیم مظاہرہ ہے کہ آپ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں اور آپ کے مددگار مختلف آ رہے ہیں. کیا آپ اگر کہیں تو ہم اس کو بجھا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. پھر خاندان والے نکال رہے ہیں، راستہ جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے. ایک آبادی ایک گھر جگہ کی پہ خاندان کی محبت نہیں ملی، جب بیوی بچوں کی محبت کی بیر یہ پھر قربانی. پھر بیوی، دوسری بیوی ملتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تو اولاد ہوتے ہی کہا جاتا ہے کہ اس کو وہاں چھوڑ دو. اور کیا کمال ثبات اور استقامت ہے کہ پلٹ کے یہ سوال نہیں کہ یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کوئی، جیسے ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ ابراہیم کان امت. اچھا، جن کو چھوڑا ہے ان کا بھی اللہ پہ کمال بھروسہ ہے کہ وہ بھی جب پوچھ کے تھک گئیں کہ کیوں چھوڑ رہے ہو، کیا وجہ ہے، تو آخر جو آسمان کی طرف اشارہ کیا ہے تو انہوں نے کہا اگر اس نے کہا ہے اور اس کے کہنے پہ چھوڑتے ہو تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور اولاد اسماعیل کو اللہ نے ضائع نہیں کیا. آج بھی اولاد اسماعیل
اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے دیکھیں نا کہ آپ طواف کر رہے ہیں اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا اجر مل رہا ہے. آپ صحیح کر رہے ہیں تو اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا اجر مل رہا ہے. اس کا مطلب اولاد اسماعیل اللہ کے ہاں انتہائی محترم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجر کے ساتھ جوڑیے کہ انتہائی محترم ہے. پھر یہاں جو حضرت اور پھر ایک بات ذکر کر کے میرا خیال آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا کہ زمزم کی جو برکت اسماعیل سے شروع ہوئی, ابراہیم کی نسل سے شروع ہوئی, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ, جو جس نیت سے اس کو پیتا ہے, جو خواہش کر کے پیتا ہے, جو دعا کر کے پیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے. اور بہت سارے اسلاف ہم نے دیکھا, انہوں نے لکھا کہ ہم نے اس کو علم کے لیے پیا, علم کے لیے پیا تو اللہ نے زمانے بھر کا امام کر دیا. تو یہ برکتیں, اور پھر اتنے بڑے پیمانے پر, یہ دنیا کے لیے بہت بڑی اسلام کی ایک یوں سمجھے پہچان ہے, اتنے بڑے پیمانے پر کہ کبھی تو اس کو کسی ڈول سے نکالا جاتا تھا, اب اتنی بڑی بڑی موٹروں سے نکالا جاتا ہے اور پوری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے. ایک زندہ اور اس کا پانی معجزہ ختم نہیں ہو رہا, اس کا سوتا خشک نہیں ہو رہا, کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں اس کا سوتا خشک نہیں ہو رہا. یہ ایک نشانی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی, دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن وقت کی مجبوریاں ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. آپ کو بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے خصوصی وقت عنایت فرمایا. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے, ان دنوں کی حکمت, ان دنوں کا فلسفہ سمجھنے کے لیے, ان دنوں کو اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ قربانی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں, قربانی کی حقیقت میں اترنا چاہتے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں, خود بھی پڑھیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھائیں, حضرت اسماعیل کو پڑھائیں. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ قربانی ہوتی کیا ہے اور میں نے قربانی کس طرح سے کرنی ہے. اور اگر آپ نے قربانی کو قربانی سمجھ کے کر لیا تو میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, قربانی کرنے سے پہلے اور قربانی کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی کے اندر واضح فرق محسوس کریں گے. ورنہ بصورت دیگر ہم سال ہر سال سے قربانیاں کرتے آ رہے ہیں, وہ صرف محض ایک جانور قربان کرنا ہی ہے. ہم اپنے آپ کو, اپنی خواہشات کو, اپنے نفس کو قربان نہیں کر پا رہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں, پھر ملاقات ہوگی اگلی ٹرانسمیشن میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر